دریائے ستلج۔ دریائے ستلج پنجاب کے دریاؤں میں سے ایک دریا کا نام ہے۔ یہ تبت کی ایک جھیل راکاش ستل سے نکلتا ہے۔ اس کی کل لمبائی 1448 کلومیٹر ہے۔ ستلج کو یونانی زبان میں سرخ دریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا قدیم نام ستادری ہے۔ تبت کے مقامی لوگ اسے دریائے ہاتھی بھی کہتے ہیں۔ دریائے ستلج ہمالیہ کی گھاٹیوں سے گزر کر ہماچل پردیش کی ریاست میں 900 میل تک کے علاقے کو سیراب کرتا ہوا ضلع ہوشیار پور کے میدانی علاقوں میں آ جاتا ہے۔ یہاں سے ایک بڑی نہر کی شکل میں جنوب مغرب کی طرف بہتا ہوا دریائے بیاس میں گر کر پاکستانی پنجاب کے ضلع قصور میں پاکستانی علاقے میں داخل ہوتا ہے اور اچ شریف سے ہوتا ہوا پنجند کے مقام پر دریائے چناب میں ضم ہو جاتا ہے۔ یہ مقام بہاولپور سے 62 کلومیٹر مغرب میں ہے۔ دیپال پور کے نزدیک سلیمان کی ہیڈ ورک سے گزرتا ہوا بہاولپور اور بہاول نگر کے اضلاع کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ نواب بہاولپور نے اپنی ریاست کو زرخیز بنانے کے لیے دریائے ستلج سے نہریں نکالیں، جن کا پانی نہ صرف زمینوں کو سیراب کر رہا ہے بلکہ صحرائے چولستان کے کچھ علاقوں میں فصلیں اگانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ 1960 کے سین طاس معاہدے کے تحت اس دریا کے پانی پر بھارت کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ ہندوستان نے دریائے ستلج پر بھاکھڑا بند تعمیر کیا ہے، جس سے 4,50,000 کلو واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس کا پانی زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان نے دریائے ستلج سے سرہند کینال اور وادی ستلج کے نام سے نہری منصوبے تعمیر کر کے علاقے کو زرخیز بنا دیا ہے۔ اس دریا کے پانی سے بھارتی صوبوں پنجاب، ہریانہ اور راجستھان میں زرعی زمین سیراب کی جاتی ہے۔ دریائے ستلج میں بھارت سے پاکستانی علاقوں میں پانی اب صرف سیلاب کی صورت میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ بھارت اسے فلڈ ریلیز ریور کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ 1849 میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان جنگ سے پہلے یہ دریا ایک سرحد کا کام سر انجام دیتا تھا۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے ستلج دریائے سندھ سے مل جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں دریائے ستلج تحصیل احمد پور شرقیہ کے قصبہ اچ شریف کے نزدیک سے گزرتا تھا۔ اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو دریائے ستلج کے بارے میں تھی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔